یہ چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اہمیت رکھتا ہے اور اس لیے پاکستان اور چائنا دونوں سائڈز کے اس کی اہمیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اسی کمٹمنٹ کا آج دونوں سائڈز نے، چائنا نے بھی اور پاکستان نے، ایک اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ اس کے باوجود کہ کووڈ آیا اور دنیا کی معیشتیں بڑے مشکل وقت سے گزریں، چائنا اور پاکستان دونوں کے اندر بندشیں لگیں، بار بار لگتی رہیں، ابھی بھی ہیں، اس کے باوجود کوشش کی گئی کہ سی پیک سے جڑے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام جاری رکھا جائے۔ چائنا کے ورکرز جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا ٹریول آج بھی جو ہے انہوں نے بڑا محدود کیا ہوا ہے، لیکن سی پیک کے جو منصوبے تھے ان کے لیے چائنا کے ورکرز پچھلے سال ہی واپس آ گئے تھے اور ان پہ کام دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ آج جو معاہدے ہوئے یا فیصلے کیے گئے، جیسے میں نے ذکر کیا، میرے خیال میں جو سب سے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ایکسائٹنگ میں کہوں گا جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو جوائنٹ ورکنگ گروپ سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی ٹی منسٹر امین الحق نے اور ان کے کاؤنٹر پارٹ جو چائنا کے ہیں انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، کیونکہ ہماری اگر آپ معیشت کو دیکھیں تو اس وقت آج جو ہماری معیشت ہے اس کے اندر زراعت جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اس لحاظ سے رکھتی ہے کہ 2/3 پاکستان کی آبادی جو ہے اس کا زراعت پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ انحصار ہے۔ لیکن اگر آپ کل کی معیشت کی طرف دیکھنا چاہیں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ ڈیجیٹل دنیا ہے 21ویں صدی، اور چین جو ہے اس نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں اور آپ کو اس وقت دنیا کے اندر اس وقت جو مقابلہ نظر آتا ہے اس میں سے ایک جو ایریا جس کی آپ نے بھی سب نے ذکر سنا ہوگا وہ 5G یا 5th جنریشن جو ڈیٹا ہے اور جو ہماری موبائل فون ٹیکنالوجی ہے اور وائی فائی ہے، اس کے لیے چین اور امریکہ کا اس وقت مقابلہ چل رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی چائنا نے ڈیولپمنٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ پورٹلز ہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ٹرانزیکشنز کرنے والی آن لائن جو ڈیجیٹل پورٹل ہے، پیمنٹ سسٹم ہے، وہ بھی چائنیز کمپنی ہے، اور اس کا ایک ذیلی ادارہ اس وقت پاکستان میں کام بھی کر رہا ہے۔ علی پے کے نام سے وہ کمپنی علی بابا گروپ کی کمپنی ہے۔ تو اسی طریقے سے اور مختلف ایریاز ہیں اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جس میں چین نے عالمی سطح کے اوپر بہت کامیابی حاصل کی ہے، اور پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں بھی الحمدللہ بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹس جو ہیں ایک سال کے اندر 47% اضافہ ہوا ایکسپورٹس کے اندر، اور $1.2 ارب کے قریب جو ایکسپورٹس ہوتی تھیں وہ $2 ارب سے زیادہ بڑھ گئیں، اور اس سال پھر امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان میں مزید ترقی دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کی اوور آل معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے اور نوجوانوں کے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان میں بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، تو بہت ہی میرے خیال میں اور ہمارے خیال میں بہت ایکسائٹنگ اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی۔ دوسرا ایم او یو جس کے اوپر دستخط کیے گئے جی، وہ فریم ورک ایگریمنٹ ہے ننگبو پورٹ جو چائنا کی ہے اور گوادر کے درمیان۔ گوادر ظاہر ہے ایک کلیدی اہمیت رکھتا ہے سی پیک کے لیے۔ NINGBO۔ میں نے آج ننگبو، اچھا میں آج کیانی صاحب میں بتا رہا ہوں صرف سپیلنگ نہیں، میں نے آج میٹنگ سے پہلے تلفظ کے اوپر بھی میں نے چائنیز سے پوچھا تھا کہ نام صحیح تلفظ کیا ہے، کیونکہ بتا دیں گے یار، میں تو آپ بعد میں بتا دوں گا سپیلنگ، اچھا بتا دوں گا نا، ختم یار، آگے پوری پریس کانفرنس روک دی اس کی سپیلنگ پہ۔ اچھا میں تو آپ بتا دوں گا یار، میں تمہیں واٹس ایپ کر دوں گا۔ اچھا پھر یہ گوادر جو ہے، گوادر پورٹ جو ہے ظاہر کلیدی اہمیت رکھتا ہے ہماری سی پیک کی جو تمام منصوبہ بندی ہے اس کے اندر، اور پاکستان کی معیشت کے مستقبل کے لیے بھی، تو یہ ہمیں ایک مدد حاصل ہوگی اس کو اور مزید ترقی دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک ایم او یو کے اوپر دستخط ہوئے، کراچی کوسٹل ڈیولپمنٹ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، میریٹائم منسٹری نے اس منصوبے کے اوپر کام کیا ہے، اور چائنیز کمپنی جو ہے CRBC ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور یہ بھی کراچی پورٹ کی جو فیسلٹیز ہیں اور اسے ملکہ جو ایریا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایم او یو، یہ ایم او یو ہے۔ فریم ورک تھا وہ ننگبو پورٹ اور گوادر والا جو تھا، یہ ایم او یو ہے۔
سو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے چائنیز وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے LOAs انہوں نے ایکسچینج کیا. بلوچستان سولر پاور اکوپمنٹ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور میڈیکل اکوپمنٹ اینڈ مٹیریلز ڈونیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے منصوبے ہیں مختلف سٹیجز پہ ان سب کا بھی ذکر ہوا. اس کے اندر ہمارے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں جو موٹر ویز ہیں اس کی وہ بھی منٹ کیے گئے ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ اور فردر کمٹمنٹ جو ہے انرجی کے ایریا کے اندر کوآپریشن کو ہم نے آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. اور تو ایک وسیع پیمانے کے اوپر جو کوآپریشن ہے اس کا اظہار اس JCC کے منٹس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. ایک چیز جس کے اوپر بات کی اور میں بہت زیادہ تفصیل میں شروع میں نہیں جاننا چاہتا, اس کے بعد آپ جو سوالات ہیں وہ پوچھ لے گا. ایک چیز جس کے اوپر خصوصی طور پر چائنیز سائڈ نے بھی ذکر کیا اور زور دیا اور ہم نے بھی, اور وہ ہے سیکیورٹی. ظاہر ہے جیسے جیسے CPEC کی ترقی ہو رہی ہے, CPEC مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے, دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے انڈسٹریل زونز انڈسٹریل انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے. علامہ اقبال کے اندر آئی ہے, رشکئی کے اندر پروجیکٹ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ چائنیز انویسٹمنٹس ہمارے پاس آئی ہیں جو ان اسپیشل اکنامک زون سے باہر بھی لگ رہی ہیں. ہماری میں نے خود ایک ٹیکسٹائل کمپنی کا وزٹ کیا تھا ملتان روڈ کے اوپر. تقریباً ایک شفٹ کے اندر 2800 ورکر وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو چائنیز جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس لیے سیکیورٹی کی جو ضرورت ہے اور اہمیت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. داسو کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ورکرز کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس پہ دونوں سائڈز نے ظاہر ہے اظہار افسوس بھی کیا, جو ان کے لواحقین ہیں اس نے ہمدردی کا اظہار بھی کیا, اور اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ جلد سے جلد ان کے جو لوگ جنہوں نے یہ گناہونے جرم کیا تھا اور یہ دہشت گردی کی واردات کی تھی ان کو پکڑا بھی جائے اور ان کو سزا بھی دلوائی جائے کورٹس کے اندر. اور مجموعی طور پہ جیسے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ پچھلے ایک ماہ کے اندر سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید اور تقویت دینے کے لیے ایک بڑی مربوط جامع اپنی حکمت عملی بنائی گئی ہے, اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خصوصی سیل وہ چائنا سے اسپیسیفک نہیں ہے. ایک فارنرز جو پاکستان میں فارن نیشنلز کام کرتے ہیں, انٹیریئر منسٹری کے اندر ایک خصوصی سیل بھی بنایا گیا ہے یہ سارے کام کے کوآرڈینیشن کے لیے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے باوجود کہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں CPEC جو ہے وہ دنیا میں طاقتیں ہیں, خاص طور پہ ہمارے مشرق میں ہمسایہ جو ہے اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ نشانہ رہتا ہے. اور یہ نشانہ جو ہے وہ صرف فزیکل اٹیک کی صورت میں نہیں ہوتا, وہ جو ہے وہ 5th جنریشن ہائیبریڈ وارفیئر کا زمانہ ہے. وہ سوشل میڈیا پہ غلط خبریں پھیلانا, فیک نیوز, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر خبریں لگانا, ہر قسم کے اٹیک آتے ہیں CPEC کے اوپر. لیکن کیونکہ پاکستان اور چائنا کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں سے لے کے عوام تک دونوں چائنیز عوام اور پاکستانی عوام, کیونکہ اس آپس کی جو دوستی ہے, آپس کی جو باہمی شراکت ہے اس کے کمیٹڈ ہیں, تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا اس کا مقابلہ بھی کیا جائے گا. اور جیسے جیسے وسعت آ رہی ہے مجھے یہ لگتا ہے جس طریقے سے ایک لفظ انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے ٹپنگ پوائنٹ, ہم جلد اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں, اس سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں. یہ جو نئے ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں زراعت کا بڑی تفصیل سے میں ابھی اس میں نہیں گیا, 8 مختلف پوائنٹ ہیں جو JCC کے اندر آج اپروو ہو گئے, جو DIWG کے اندر کیے گئے تھے. انڈسٹریل کوآپریشن کا میں ذکر کر دیا, IT کا ذکر کر دیا. تو وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے بعد مومنٹم ایک گین کر لیتی ہے, پھر اس کو کوئی روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے ہم اسی سٹیج کے اوپر اب پہنچ گئے ہیں. تھینک یو جی. جی شباز سر, اس میں اوور آل آپ کی ایک پروگرس نظر آ گئی, بٹ 2-3 چیزیں جو پاکستان کا ایک فوکس تھا کہ ہم مین لائن 1 ML1 پروجیکٹ کے اوپر ہماری خواہش تھی کہ اس کے اوپر فائنینسنگ ایگریمنٹ ہو جائے, اور دوسرا پاکستان کی خواہش تھی کہ انڈسٹریل فریم ورک ایگریمنٹ ہو جائے. وہ چیزیں میرٹ میں نظر نہیں آ رہی. اور سیکنڈلی جو چائنیز کنسرن میرٹس میں نظر آیا ہے کہ آپ ایک ریوالونگ فنڈ کا ہم نے ان سے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, تو وہ بتا دیں کہ اس کے اوپر کب ہم وہ فنڈ بناتے ہیں, اس کے اماؤنٹ کتنی ہے, ڈسپیوٹیڈ ہے یا آؤٹ اسٹینڈنگ. ڈسپیوٹیڈ تو نہیں ہے بٹ آؤٹ اسٹینڈنگ. اچھا, میں آخری والے آپ کے پوائنٹ سے شروع کر دیتا ہوں. یہ میٹنگز ابھی بلکہ پرائم منسٹر نے بھی یہ میٹنگ لی تھی اس کے لیے. فائنانس منسٹری اور انرجی منسٹری اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایک کلیئر پاتھ ٹو ریزولوشن جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, جس کے اندر یہ
रिवॉल्विंग फंड और कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो ओरिजिनल उसके अंदर था, उसको उसके जरिए हल करवाया जाए या किसी भी तरीके से जो ओवरऑल सेक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि गर्दिशी कर्जे जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहे थे उसके अंदर बहुत कमी वाक़या हुई है, हम सेक्टर की रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं और उसी का हिस्सा जो है वो सीपेक की जो पेमेंट्स हैं, आप अमाउंट पूछ रहे थे 1.4 बिलियन डॉलर्स की टोटल लास्ट जो पेबल, क्यों खालिद? 1.4 था, 230 बिलियन रुपया रुपए थे जो उसके पेबल्स हैं. दिस इज नॉट ओवर ड्यू नेसेसरली, दिस इज टोटल पेमेंट जो ड्यू हैं. दूसरे आप जो बात करें ML1 की डिस्कशन जो है आपको पता है कि हमारी चलती रही है, अभी रिसेंटली भी हमारी मीटिंग्स हुई थी, तो वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हमारे ख्याल में JCC होने के बाद मजीद तक़वियत मिलेगी और आगे हमने जो फाइनेंशियल क्लोज अचीव करना है, सबसे बड़ा उसके अंदर ज़ाहिर है ML1 ही है, उसके अंदर भी आसानी पैदा होगी. इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं जिक्र किया गया था, बट इन कुछ लिहाज से अगर आप देखें ना, इवेंट्स हैव ओवरटेकन है. वो एक पाथ था, एक आइडिया था कि उसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के थ्रू होगा. जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन गए, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बाहर भी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई. तो अब हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा जो फोकस है, वो एक टारगेटेड सेक्टर वाइज अप्रोच के ऊपर है, रादर देन के एक जेनेरिक फ्रेमवर्क हो जो तमाम इंडस्ट्रीज के लिए हो. जी कहेगा कि एक्सक्लूसिव जोन्स का आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, कोई वालीम बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, पाइपलाइन में कितनी, क्योंकि ये सीपेक का बेसिक एक सबसे बड़ा एलिमेंट है. दूसरा KCR प्रोजेक्ट जो है उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखें KCR की जिक्र है इस JCC के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी साइड जो है वो BOT बेसिस के ऊपर यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर KCR करना चाहती है और पाकिस्तानी साइड ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि चाइनीज कंपनीज भी इसके अंदर हिस्सा लें, इसके अंदर शराकत करें. आपके लिए खबर मैं KCR की ये बता सकता हूं कि KCR के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको वजीर आजम कराची जाके जो KCR का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए नजर आएंगे. कल सुबह उसके CDWP अप्रूवल हो चुका है. एक्नेक की मीटिंग में कल सुबह है वो एजेंडा के ऊपर, और अगर कल एक्नेक पास कर देती है तो जैसे मैंने कहा उसके बाद चंद दिनों के अंदर जो है वजीर आजम कराची जाके उसका इफ्तिताह कर लेंगे. दूसरा आपका एक तो KCR का स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आज जो चाइना के NDRC के वाइस चेयरमैन जो हैं, जो चाइनीज साइड से हेड करते हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे रशकई का जो है जिक्र भी किया और उसमें कितने को $2 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट की भी बात की. मैं ज़रा सा मोहतात रहता हूँ ये पहले से ये नंबर देने से, क्योंकि ये इनफरादी कंपनीज हैं, ये कोई हुकूमती माहिदे नहीं हैं. बट हमें ये पता है, आप किसी दिन खालिद आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए रशाकई के ट्रिप, आप सबको साथ लेके जाएं रशाकई, वहां पे जाके उसकी सेंचुरी स्टील का जो पहला प्रोजेक्ट है उसकी तो मशीनरी भी रिसीव होगी. ये जो लास्ट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा कि 9 CEOs आए थे जिन्होंने फैसलाबाद में और M3 के अंदर इन्वेस्टमेंट की है. तो $845 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है विद ए फर्म कमिटमेंट टू डबल एंड ट्रिपल देयर इन्वेस्टमेंट फॉर द एक्सपेंशन. सर मेरा सवाल ये है कि एक तो ये बता दें कि जो शापोर ट्राइकोट सेक्शन आज उसकी मंजूरी हो गई है, और इसके साथ साथ चीनी जो साइड है उसने खास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से अपने कंसर्न शो किए हैं, और ये उन्होंने कहा है कि जहां पर चीनी वर्कर्स काम करेंगे वहां पर जो चीनी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होंगे. तो इस पर आपका क्या जवाब? नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं रेज किया, और वो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसका उनको एहसास ज़रूर है और वो कंसर्न भी है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन आपको अभी वो 2 या 3 दिन पहले मैसेज आया था कि वर्कर्स मोबिलाइज हो गए, दोबारा काम शुरू हो गया. उसका जी ऐसा है जी कि देखिए जो हुआ था, मैंने लास्ट भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी गई नेवी ने भी, आर्मी ने भी, और उसमें उन्होंने ये बावर करवाया कि अब इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाएंगे. वो कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग फिर चाइना की जो एम्बेसी है उनको दी गई. उसके बाद जब चाइना एम्बेसी ने कम्युनिकेट किया तो जो काम रुक गया था एक्सप्रेस वे के अंदर, वो रीमोबिलाइज हो गए लोग, और तो माशाल्लाह वर्कर्स वापस आ गए काम पे, रीमोबिलाइज. हाईकोर्ट या बिल्कुल जी, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमने अपनी रीअलाइनमेंट की फैसले करने, वो बिल्कुल वो शामिल है और वो प्रोजेक्ट किया जाएगा. वो अच्छा
اسد صاحب KCR کا آپ نے ذکر کیا, شکیل صاحب نے سوال کیا, اس حوالے سے یہ بتائیے کہ پریویس گورنمنٹ کے اینڈ تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جائکا اس کو 40 بلین روپیز کی فنڈنگ فراہم کرنا چاہتا ہے. I may be wrong in that figure, but there is some 40 or something like figure جائکا کا. تو کیا اب یہ جائکا پیچھے ہو گیا اور اس کو اب سی پیک کے ایمبٹ میں لے رہے ہیں؟ جائکا ایکچولی پچھلے حکومت میں نہیں تھا, یہ تو بہت پرانی آپ بات کریں, یہ جنرل مشرف کے وقت کی بات ہے. اس وقت جائکا نے انٹرسٹ ایکسپریس کیا تھا, پوری اس کی فیزیبلٹی بنی تھی, لیکن وہ منصوبہ اس وقت آگے نہیں چل سکا. جیسے آپ کو پتا ہے یہ KCR کے اوپر تو 30 سال سے کام ہو رہا ہے, کوئی بھی حکومت اس کے اندر گراؤنڈ کے اوپر پیش رفت نہیں کر سکی ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں ہدایات دی تھی کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ریلویز, اور اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ وہ انٹرا سٹی ہے یا انٹر سٹی ہے, وہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کرے. تو اس کے بعد سے ہم نے اس کی لیڈ لی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر بنانا چاہتے ہیں. اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ خود گورنمنٹ جو ہے بیس انفراسٹرکچر جو ہے بنا رہی ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ انفراسٹرکچر جو بننے جا رہا ہے تقریباً اس کی جو اپروول ہوئی ہے, CWP نے منظوری دی ہے, وہ تقریباً 21 ارب روپے اس کی لاگت ہے. اس میں سے 6 ارب روپے, یہ بھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا ہی حصہ تھا, 6 ارب